السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا، جو کہ آزر کے بیٹے تھے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنے پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت ملی۔ پھر آپ کو سودوم کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ سودوم دنیا کے خوبصورت بستیوں میں سے ایک تھی، جس کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ایک شہر کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز شاداب تھے اور قدرت کا حسین شاہکار تھے۔ یہ لہلہاتے کھیت یہاں کے رہنے والوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے۔ بس یہی وجہ تھی جس کے وجہ سے آس پاس کے لوگ بھی اپنی معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے اور رزق کی تلاش میں سودوم آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سودوم کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، سبزیوں اور اناج پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ یہ لوگ یہی چاہتے تھے دوسری بستی کے لوگ ان کے یہاں پر نہ آئے، لیکن انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک دن سودوم کے لوگوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے میٹنگ بٹھائی۔ اتنے میں ابلیس بزرگ کے شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہا، تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نہایت ہی ادب سے سنی اور کہا، کل میں ایک ترغیب بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک نوجوان خوبصورت کے شکل میں آیا اور انہیں عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بد فعلی کرنے کا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس برے کام کو کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا، جب بھی ان کے شہر میں کوئی مسافر آتا یہ لوگ ان کے ساتھ برے کام کرتے۔ اس طرح ان لوگوں کو مردوں کے ساتھ بد فعلی کرنے کی عادت پڑ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام آئے تو اس قوم کو بے حیائی اور برائیوں پر ملامت کی اور پچھلے قوموں کے بد اعمال کے نتائج اور ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور کہنے لگے، یہ بڑے پاک لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ بار بار سمجھانے کے بعد بھی یہ لوگ یہی کہنے لگے، ہم تو نہیں مانتے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر مہمان نوازی کرنا شروع کر دی، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، یہ کیسے مہمان ہے جو مہمان نوازی کرنے نہیں دے رہا ہے، اور پریشان ہو گئے۔ تو مہمانوں نے کہا، آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بشارت لے کے آئے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تم اس قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، اللہ کا یہی فیصلہ ہے،
قوم لوط اپنی بے حیائی اور بری حرکتوں کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوں گے، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان اس سے محفوظ رہیں گے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کے سودوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بنے۔ یہاں فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، نہ جانے قوم اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ ابھی وہ پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی۔ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے اور کہنے لگے ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے تو اللہ کے فرشتے کہنے لگے آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سودوم کے بستی سے نکل گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی نے آنے سے منع کر دیا جن کا نام وائلہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک خطرناک خوفناک چیخ نے بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر فرشتوں نے بستی کو اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا۔ پھر آسمان سے پتھر کی بارش ہونے لگی۔ پتھروں کی بارش نے قوم لوط ان کے بستیوں کے نام و نشان مٹا دیا اور پچھلی قوموں کی طرح بے حیائی اور بری حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں گناہوں سے بچا۔